پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اس میں مسلمانوں کا یعنی مہاجرین اور انصار کا ایک دوسرے سے مدد کرنے کا جذبہ، اس کی مدح سرائی تھی اور اس کا مدد کرنے کا ذکر تھا۔ یہاں پر بھی بالکل ویسی آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی تصدیق فرمائی کہ واقعی وہ پکے مومن ہیں، اور یہاں پر ان کے ایمان کا تذکرہ کیا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا اور ان کی مدد کی تھی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ایمان سچے ایمان والے ہیں، بالکل ان کا ایمان سچا ہے، درست ہے، کھرا ہے، اس میں کوئی بھی کھوٹ نہیں ہے۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یہ نص صریح ہے، اس بات پر نص قطعی ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ لہٰذا اس قسم کی آیات کو بنیاد بنا کر توجہ ہمیں کرنی چاہیے کہ بعض اوقات اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام میں باہم منازعات کچھ ہوئے اور جنگیں بھی ہوئیں جس میں کچھ صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اس پہ پہلی بات تو یہ کہ کلام کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ان کے آپس کے معاملات تھے، اور تاریخ جو رقم کی جاتی ہے اس میں بعض اوقات بعض باتیں درست لکھی ہوتی ہیں اور بعض باتوں میں شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، کیونکہ جتنی تحقیق قرآن تو بالکل قطعی ہے، اللہ کا کلام، اس میں کوئی تحقیقی یا اس کے حق ہونے کے ثبوت دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ ضرورت ہے۔ احادیث کے معاملے میں انتہائی تحقیق سے کام لیا گیا، اور ایک ایک حدیث پر محدثین نے کام کر کے اس کی شرعی حیثیت کو واضح کر دیا، اس کے خود حدیث کے درجات متعین کر دیے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع وغیرہ ہے، اور اس طریقے سے حدیثوں پہ بھی خوب کام ہو گیا۔ تو جو جھوٹی حدیثیں تھیں وہ علیحدہ ہو گئیں، اور باقی احادیث کریمہ کے درجات مخصوص کر لیے گئے۔ لیکن اس کے بعد جتنا تاریخی ہمارا حصہ ہے اس کے بارے میں ہم 100% نہیں کہہ سکتے، یہ تو حدیث کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے 100% طور پر، تو پھر تاریخ کے بارے میں تو بدرجہ اولا نہیں کہہ سکیں گے کہ اس میں رطب و یابس نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے اس میں ایڈنگ ہو گئی ہو، لکھنے والے سے مسٹیک ہوئی ہو، اس نے جن راویوں سے ان واقعات کو روایت کیا ان میں کوئی بھول گیا ہو، کوئی بات اس نے زیادہ درج کر دی ہو۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کے تاریخی معاملات کو پڑھنے کے بعد فوراً معاذ اللہ صحابہ کرام سے یا پہلے جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں ان کے کردار سے، عمل سے بدظن ہو جانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور بالفرض اگر پڑھیں اور ہم دیکھیں کہ بالفرض آپس میں مقابلہ ہوا اور کچھ صحابہ کرام مثلاً شہید ہوئے، تو اس کو بنیاد بنا کر کسی دوسرے صحابی پر طعن و تشنیع کرنا ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ ہم اس کو ہمیں ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہی یہ بات جانتا تھا کہ ان صحابہ کرام کے درمیان آپس میں کیا معاملات ہوں گے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ارشاد فرمانا، یہ خبر دینا کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات سے درگزر کرنے کا فیصلہ فرما لیا تھا اور اللہ نے ان کی مغفرت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو جب اللہ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں، اللہ ان کی گرفت نہیں فرما رہا، اللہ تعالیٰ ان کی مذمت نہیں فرما رہا، تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے بدظن ہونے والے، ان پہ طعن و تشنیع کرنے والے، یا الفاظ کی شکل میں ان کی گرفت کرنے والے؟ تو یہ ہم ایسا اگر کریں گے تو گویا کہ ہم ایک ایسی قوم کے خلاف کچھ لکھ رہے ہیں، یا ایسی قوم کے خلاف زبان اعتراض دراز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے ان کا رب راضی ہے اور اللہ نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے مغفرت شدہ بندوں پر طعن و تشنیع کرے گا پھر وہ قابل گرفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ لہٰذا صحابہ کرام کے باہم جو منازعات ہوئے ان میں قطعاً ہمیں کلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں دوبارہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تاریخ کی کوئی بھی کتاب پڑھ کر کبھی بھی آپ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی رائے متعین نہیں کیجیے گا، اس لیے کہ تاریخی واقعات حدیثوں کے بعد جتنے جمع کیے گئے ان کے اندر
غلط واقعات کی، غلط جملوں کی، غلط مطلب سچویشن کی گنجائش بہت زیادہ تھی، کیونکہ ان واقعات کو جمع کرتے ہوئے اتنی احتیاط سے کام نہیں لیا گیا جتنا احادیث کریمہ کے بارے میں لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود محدثین یہ فرماتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں وہ ظنی ہوتی ہیں، اور مطلب ان سے جو احکام نکلتے ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں، 100% قطعی نہیں ہوتے، وہ قرآن سے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب حدیث پر اتنی تحقیق ہونے کے باوجود اس میں ظن کا احتمال ہے، یقین مکمل طور پہ حاصل نہیں، تو بعد میں آنے والے واقعات جن کے بارے میں اتنی تحقیق بھی نہیں ہوئی ان میں تو بدرجہ اولیٰ شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے مشکوک واقعات کے اوپر کسی بزرگ یا صحابی کے بارے میں کوئی رائے کا تعین یہ ہمیں نقصان کا شکار کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام سے حسن عقیدت تا حیات قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔